حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک کامیاب تاجرہ ہونے کے پیش نظر اپنے لیے سب سے زیادہ نفع کمانے کی کوشش کرنے کے باوجود اپنا کچھ وقت خاص عبادت کے لیے اور طواف کعبہ کے لیے مخصوص رکھتی تھی۔ اس کے علاوہ ان کے گھر کا دروازہ حاجت مند اور فقیروں کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا تھا، اور کبھی بھی کوئی محتاج آدمی یا کوئی بھی بے روزگار کوئی بھی ان کے گھر سے خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ جس زمانے میں لوگ بت پرستی میں مشغول تھے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خداؤں کی پوجا کرتے تھے اور معاشرے میں گو نہ گو خرافات کا رواج تھا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خداوند سبحان کی پرستش کرتی تھی۔ وہ مذہبی تعلیمات اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل سے حاصل کرتی تھی، جو اپنے زمانے کے مشہور عابدوں میں سے ایک شمار ہوتے تھے۔ حضرت خدیجہ کے گھر میں مذہبی نشستیں منعقد ہوتی تھیں اور بعض اہل کتاب دانشوروں کو دعوت دی جاتی تھی۔ حضرت خدیجہ دوسری خواتین کے ساتھ ان کے علماء اور دانشوروں کی نصیحتوں کو سنتی تھی، اور پیغمبر آخر الزمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو پہچان چکی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجاز کی سرزمین پر عنقریب ہی ظہور کریں گے۔ حضرت خدیجہ کے سماجی کمالات، دولت مند ہونے اور ان کی بے مثال شخصیت کے پیش نظر اس زمانے کے قبائل کے سرداروں اور مشہور شخصیتوں من جملہ عقبہ بن معیط اور سرد بن ابی احد، ابو جہل اور ابو سفیان نے ان سے ازدواج سے نکاح کرنے کی درخواست کی، لیکن وہ ان میں سے کسی کو بھی اپنی شان کے مطابق نہیں جانتی تھی اور ان سب کی درخواست کو مسترد کر دیا، اور آپ کا وصال نبوت کے 10ویں سال رمضان المبارک میں ہوا۔ آپ مکہ مکرمہ کے قبرستان جنت المعلیٰ میں دفن ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قبر میں داخل ہوئے اور دعائے خیر فرمائی۔ نماز جنازہ اس وقت تک مشروع نہیں ہوئی تھی، یعنی شروع سے اس کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ بوقت وفات آپ کی عمر 65 سال تھی۔ آپ کی وفات پر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے۔ جس سال آپ کی وفات ہوئی اسے عام الحزن یعنی غم کا سال بھی قرار دیا جاتا ہے۔ ویور، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔